کیونکہ جس عوامی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں میں جس عمل پر ہمارا نفس مطلع ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کوئی نیکی کر لی ہے، بس وہ تو سمجھ لیں کہ وہ عمل تو ہو گیا، ویسے ہی برباد ہو گیا. کیوں کہ نفس اس کو جب تک دوسرے کو سنا نہیں لے گا، دکھا نہیں دے گا، یا تکبر نہیں کر لے گا، یا اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ لے گا، یہ چین سے بیٹھنے والا ہی نہیں ہے. نفس ہمارا ہے. ہمارا جو نیکیاں قدرتی طور پہ ہم سے ہو جائیں گی اور ہمارے نفس کی توجہ نہیں جائے گی اس طرف، ہو سکتا ہے ان سے ہماری بخشش ہو جائے، اور وہ کوئی چھوٹا سا عمل ہی ہوگا، حقیر سا عمل ہوگا. بڑے اعمال پہ تو ہم دیکھتے ہیں اول تو کرتے نہیں ہیں، اور اگر ہو جائے تو ہم خود ہی اس کا اپنے ہاتھ سے گلا گھونٹ دیتے ہیں. خواجگان کے پیر صاحب خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ جو ہیں وہ امامہ، ریشمی امامہ باندھ کر بڑے فیشن میں مدرسے جا رہے تھے پڑھنے کے لیے، نوجوانی عالم میں. تو آپ نے دیکھا کہ ایک گدھا جو ہے وہ قریب المرگ ہے، اور اس کی گردن کے اوپر زخم ہے، اور کوے جو ہیں وہ اس کے زخم میں سے گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے. تو جیسے کوئی کوا اس کو چونچ مارتا ہے تو وہ درد سے بلبلاتا ہے اور چیختا ہے. اب آپ جلدی میں تھے، جا رہے تھے اپنے مدرسے، ٹائم آپ کا نکل رہا تھا. آپ نے کہا میں کیا کروں، اس کو کیسے بچاؤں کوے کے حملے سے. تو آپ نے اپنا امامہ کھولا، قیمتی امامہ، اور آپ نے اس کی گردن کے گرد لپیٹ دیا ایسے. وہ تو گدھا تو مرنے والا ہی تھا. آپ فرماتے ہیں کہ اس گدھے نے پہلے مجھے دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اس نے. تو آپ فرماتے ہیں وہیں سے میرے دل کی دنیا بدل گئی. کھڑے کھڑے بلی بن گئے آپ، دل ہی بدل گیا پورا. اب بتائیے کب کس بات کو وہ وسیلہ بنا لے رحمت کا، کچھ پتہ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کا ایک عمل قبول کر لے حقیقی معنوں میں، پھر اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے اس کے، پھر اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا، بلکہ اس کی معافی کی صورت بنائے گا. کوئی سے ملی تھی بصیری کو چادر، جہاں کیف سامان تھی روح غزالے، وہاں لے کے آیا ہوں کلیوں کے گجرے، وہاں لے کے پہنچا ہوں پھولوں کی ڈالی.